قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس کے حوالے سے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس آپ سارے جانتے ہیں کہ ہماری بہت ساری خامیوں کو چھپا لیتا ہے، اور لباس کی وجہ سے ہماری بہت ساری خوبیاں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اصل میں یہ رشتہ ایسا ہے ایک دوسرے کی خوبیوں کو ظاہر کرنے کا، ایک دوسرے کی خامیوں کو چھپانے کا۔ اور یہاں قرآن کریم ایک اور بیان کرتا ہے کہ اگر کہیں ایسا ہو کہ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو پھر ان دونوں کے لیے ایک حکم مقرر کیا جائے، ایک حکم لڑکی کی طرف سے بیوی کی طرف سے، اور ایک حکم لڑکے کی طرف سے یعنی شوہر کی طرف سے، یعنی یہ دونوں کچھ فیصلہ نہ کریں۔ یعنی اگر کہیں لڑائی کا کوئی موقع آ جاتا ہے تو کوئی بڑا دونوں کی طرف سے درمیان میں بیٹھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ اختیار دیا، یہ عزت دی، یہ فضیلت دی، فرمایا تم کماتے ہو اور کما کر تم اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرتے ہو، اس کو کھلاتے پلاتے ہو، اس کے نان نفقے کا اہتمام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں محدثین فرماتے ہیں کہ جہاں تمہیں ثواب مل رہا ہو وہاں تم خوش اسلوبی کے ساتھ ثواب حاصل کرو۔ ایک جملہ کتنا اہم ہے یہ کہ جہاں تمہیں ثواب ملے تو وہاں اچھی نیت کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ وہ کام کیا کرو۔ اگر تم خوش اسلوبی سے نہیں کرو گے تو گویا تم اپنا ثواب ضائع کر رہے ہو۔ اسی حوالے سے آج کی حدیث ہے 8188، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصوم المرأة وبعلها شاہد الا بإذنہ۔ پہلا جملہ فرمایا کسی کا شوہر موجود ہے اور وہ عورت جو ہے وہ نفلی روزے رکھنا چاہتی ہے تو جب تک اس کا شوہر اس کو اجازت نہ دے وہ نفل روزے نہ رکھے۔ ہو سکتا ہے اس کی خدمت میں کوتاہی کر لے، جو اس پر نان نفقے کا جس کو اللہ نے ذمہ دیا ہے اس کی خدمت نہ صحیح کر سکے، اس لیے فرمایا نفل روزوں میں کیا کرے، اس کی اجازت لے۔ اگر وہ منع کرتا ہے تو یہ نفل روزے نہ رکھے۔ وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کی موجودگی میں گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ یعنی شوہر کے جن کو شوہر پسند نہ کرتا ہو ان کو نہ آنے دے، جن کو شوہر پسند کرتا ہے ان کو آنے دے، کیونکہ یہ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ جب شوہر موجود نہ ہو تو وہ حفاظت کرنے والی ہے، شوہر کی بھی، اس کے گھر بار کی بھی، اس کے بچوں کی بھی۔ یہ دوسرا جملہ۔ تیسرا جملہ بہت اہم ہے، مرد کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں یہ درجہ دیا ہے، یہ شان و شوکت دی ہے، اگر وہ تمہاری مرضی کے بغیر کوئی صدقہ خیرات بھی کرتی ہے آدھا ثواب تمہیں ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وما انفقت من کسبہ عن غیر امرہ فإن نصف اجرہ لہ، کہ تمہاری بیوی اگر تمہاری اجازت کے بغیر کوئی صدقہ خیرات کرے آدھے ثواب میں تم شریک ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درجہ دے دیا، اس سے بھی بڑا کوئی درجہ چاہیے کہ آپ کو اللہ نے یہ اختیار اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ذریعے سے دیا کہ آپ کی مرضی کے بغیر وہ نفل روزے نہیں رکھ سکتی، آپ کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں داخلے کی اجازت نہیں دے سکتی، آپ کے علم میں لائے بغیر اگر کوئی صدقہ کرتی ہے تو آپ کو آدھا ثواب ملتا ہے، مرضی سے کرے تو اس میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑا واضح طور پر فرمایا کہ جو خادم لے کر جا رہا ہے اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے، وہ تو پھر سارے ثواب میں شریک ہوتے نا۔ تو یہاں فرمایا کہ اگر تمہاری مرضی کے بغیر صدقہ خیرات کرے تو آدھا ثواب تمہیں پھر بھی ملتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں،
ہمارے معاشرے میں آئے دن ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ فلاں نے اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، فلاں نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بڑی سختی سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ کوئی شخص اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائے، کوئی اپنی بیوی کو مارے، اس کو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اتنا سارا معاملہ دے دیا تمہارے اختیار میں۔ اچھا، یہاں یہ ذہن میں رہے جو فرض روزے ہیں اس میں کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، اس لیے کہ وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک واضح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں، اس کی بندگی میں کسی اور کی بات کو مانا نہیں جائے گا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری تو ایک معاملہ ہے، اگر شوہر کہتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کا، یا کوئی بھی کہے، ماں باپ کہتے ہیں، کوئی دوست احباب، کوئی بڑا شخص کہتا ہے، تو وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں کسی کی بات کو مانا نہیں جائے گا۔ فرما برداری میں تو ایک الگ معاملہ ہے، تو یہ نفل عبادات کا معاملہ ہے۔ اللہ نے یہاں عورت کے اوپر آپ کو حاکم بنایا کہ وہ آپ سے پوچھے گی، اگر آپ منع کریں تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے، یعنی آپ کی خدمت میں خلل نہ آنے پائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے مرد کے اوپر۔ اللہ سے یہ دعا کریں جہاں فضیلت زیادہ ہے، جہاں درجہ زیادہ ہے، وہاں حساب و کتاب بھی زیادہ ہے۔ مسجد حرام میں اگر نمازوں کا ثواب زیادہ ہے تو وہاں گناہوں کا بھی معاملہ پھر ایسا ہی ہے۔ اگر مرد کو فضیلت ملی ہے تو وہ صرف اسی پر نہ پھرے کہ میں حاکم ہوں، میں تجھ پر فوقیت رکھتا ہوں، اس کی پھر ذمہ داری کے اعتبار سے اللہ نے جو اس کو اجر و ثواب عطا کیا ہے، پوچھ گچھ بھی اسی اعتبار سے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام معاملات میں دنیا میں بھی اور کل قیامت کے دن بھی سرخرو فرمائے۔ آمین ثم آمین۔